بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ ہند اہل بصیرت جو ہیں، اہل سماعت جو ہیں، اہل نظر لوگ جو ہیں، ان کو دستک دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے جنرل باجوہ صاحب نے کمال خوبصورت بات کی ہے کہ جو قومیں اپنے امن کے دور میں اپنی فوج کی ٹریننگ اور سٹرینتھ کو بڑھاتی ہیں، وہی قومیں کل زمانہ جنگ میں فتح اور کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چائنا کا جو اینول لیجسلیشن کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں چائنی صدر شی جن پنگ نے یہ بات کی ہے کہ چائنا اس وقت مکمل طور پہ ہائی رسک سیکیورٹی پہ ہے، آپ کو ہر ٹائم مکمل تیار رہنا ہے۔ اپنی فوج کو انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ہمیشہ کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی 40 سال پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ 1980 سے چائنا ماڈرن وارفیئر کی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ 40 سال بعد یہ مارکا ہمارے سر پہ ہوگا۔ اور عین اس وقت جب 2021 شروع ہوا ہے تو انہوں نے اپنا اجلاس بلا کے چائنیز وزیر آرمی چیف نے اپنی فوج کو ہر وقت تیار رہنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ یہ چند وہ سمٹمز ہوتے ہیں، چند وہ اشارے ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جنرل باجوہ نے لاہور کور میں جا کے اپنے کمانڈنگ آفیسر سے ایک مکمل بریفنگ لی ہے، اور ان کو یہ واضح طور پہ ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ ہر اس ٹریننگ، ہر اس سٹرینتھ پہ کام کریں، ہر اس ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن وارفیئر کے جو طریقے ہیں روایتی طریقوں سے ہٹ کے، جو کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا مارکا برپا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے انہیں اپنے کمانڈنگ آفیسرز کو ایک واضح پیغام جاری کیا ہے، جو کہ پوری ہماری پاکستان آرمی کے جوانوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے، اور اسی تناظر میں ہماری تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ یاد رہے کہ چائنا کی تاریخ میں، چائنا کے آج تک کے کسی صدر نے یہ بات نہیں کی جو صدر شی جن پنگ نے کی ہے، اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی آرمی کو کہ ہمارے اوپر ٹوٹلی مکمل طور پہ ہم ہائی رسک پہ کھڑے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے ہر وقت مکمل تیار رہنا ہے۔ یہ بات آج تک کسی چائنی پریزیڈنٹ نے نہیں کی جو شی جن پنگ نے کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ بہت پہلے سے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی پلاننگ، ان کی ایجنسیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور وہ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی پہ دنیا سے پہلے ہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پچھلے دنوں چائنا نے انڈیا کے اوپر ایک تجربہ کیا ہے، انڈیا کو ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا ہے انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس کا پہلے ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جب جنگوں میں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے دشمن کے خلاف۔ اسی طرح چائنا نے ایک ماڈرن وارفیئر کا ایک نیا ٹول اپنے ہی ملک میں، ایک آپ کو پتہ ہے کل پرسوں 2 دن پہلے ایک ریت کا طوفان آیا ہے، یہ ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے یہ چائنا نے اپنے ملک میں اپلائی کی ہے، جو کہ آنے والا وقت آپ کو ثابت کرے گا کہ یہ ایک جنگی ٹیکنالوجی ہے جو کہ کسی بھی ملک کے خلاف جنگ کے زمانے میں استعمال ہوگی۔ تو غزوہ ہند کی دستک جو ہے وہ واضح سنائی دے رہی ہے ان 2 بڑوں کے بیانات کے حوالے سے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ناظرین آپ کو مکمل طور پہ آپ کو بھی غزوہ ہند کی دستک سنائی دینے لگ جائے گی۔ چائنی صدر کا بیان جو ہے اس کا ایک خاص پوائنٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں نا، تو انہوں نے اپنے جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی جنگی تیاریوں کو آخری حد تک لے کے جائیں، اور اس حد تک لے کے جائیں کہ آپ کو کسی بھی وقت دشمن کی طرف سے آپ کے سر پہ جو جنگ منڈلا رہی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ نے اپنی فوجی صلاحیتوں میں، آپ نے جنگی مہارت میں آپ ٹیک کا استعمال کریں، آپ ٹیکنالوجی میں اتنے زیادہ
ماڈرن وارفیئر میں آگے لے کے جائیں اپنے ملک کو، اس کے لیے تیار رہیں تاکہ آپ کو ہر سطح پہ جتنی بھی جدید ترین ٹیکنالوجی امریکہ یا کوئی دوسرا ملک لے کے آ جائے، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب کی جو اپنے جوانوں سے انہوں نے بات کی ہے، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں جو اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردی کی ایک لہر تھی، جس میں آپریشن ضرب عضب تھا، رد الفساد تھا، اس کو ہم نے جس کمال خوبصورتی سے، کمال مہارت سے ہم نے لڑا ہے، یہ ہماری پوری دنیا کی جتنی بھی آرمیز ہیں ان میں سے پاکستان آرمی واحد ایسی ہے جس نے اس دہشت گردی کی جنگ کو ٹیکل کیا ہے اور بڑی کامیابی سے، بہت ہی مہارت کے ساتھ اس کو ون کر کے اس دہشت گردوں کو ہم اپنی سرزمین سے پاک اور صاف کیا ہے۔ اور اس ہماری جو ہے مہارت کو چائنا، رشیا اور ترکی یہ ہم سے سیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ کیسے اپنے ملک کے اندر ہونے والی کسی بھی شورش کو، کسی بھی فساد کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اور کسی بھی پراکسی کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ چائنی صدر کے اس بیان سے کیا آپ کو یہ واضح اشارہ نہیں لگتا؟ کیا آپ کو کسی حوالے سے چائنا کی سیکیورٹی کوئی بیرونی طور پہ آپ دیکھیں تو کوئی آپ کو انسرٹینٹی نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں نظر آتی، کیونکہ چائنا ایک مکمل سٹیبل کنٹری ہے، اس کی آرمی، اس کی ایکسرسائزز، اس کی سیکیورٹی بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ لیکن اس موقع کے اوپر چائنی پریزیڈنٹ کا یہ بیان آپ کو کافی سارے اشارے دے رہا ہے، اور اسی ٹائم پہ جنرل باجوہ کا اپنے جوانوں سے خطاب کرنا یہ ایک واضح اشارہ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ انڈیا پاکستان پہ چھوٹے موٹے اٹیک، چھوٹے موٹے بارڈر کی وائلیس یہ تو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اب بڑی جنگیں سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہیں جس کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہو چکی ہے۔ اور چائنیز صدر کی یہ بات صرف چائنا کے لیے اسپیشلی نہیں ہے، یہ چائنا کے لیے بھی ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی ہے، یہ ایران کے لیے بھی ہے، ترکی کے لیے بھی ہے، رشیا کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو بلاک بننے جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے ہوئے ایک بیکا ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ سائن کیا تھا۔ اس بیکا ایگریمنٹ پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب بیکا ایگریمنٹ جو ہے اس میں امریکہ نے انڈیا کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ماڈرن وارفیئر کے حوالے سے دینی ہے۔ یہ وہ ایگریمنٹ ہے بیکا جس میں یہ طے پایا تھا کہ انڈیا پہ اٹیک ہوگا تو اس کا جواب امریکہ جو ہے وہ مل کے دے گے۔ اب اس کے جواب میں ہم نے ایک بلاک جو ہے بنایا ہے جس کا اعلان ابھی باضابطہ طور پہ نہیں ہوا، لیکن اس کی ورکنگ جو ہے جاری ہے۔ یہی تیاری ہے غزوہ ہند کی، یہ وہ ہمارا بلاک بن چکا ہے رشیا، پاکستان، چائنا، ایران اور ترکی کا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے جیسا کہ 2 دن کے بعد ماسکو میں ایک میدان سجنے جا رہا ہے جس میں یہی ہمارے بلاک کے لوگ مل بیٹھ کے افغانستان کے حوالے سے، ایک افغانستان کا مستقبل اور اس میں امریکی فوج کی موجودگی کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، اور افغانستان میں مجاہدین نے جو فتح حاصل کی ہے ان کی حکومت قائم کرنے کے حوالے سے جو امریکہ سوچ رہا ہے اور جو ہمارا مفاد ہے، ہم اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جنگیں سر پہ منڈلا رہی ہیں، اس کی تیاری جو ہے اسی تناظر میں ہم تمام ملک جو ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی واضح مثال آپ کو یہ خطے میں بنتے ہوئے نئے بلاک کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ اب چائنیز صدر کے پاس کچھ خاص انفارمیشن ہے، وہ اس حوالے سے ہیں، اسی لیے انہوں نے چائنا نے انڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ کا تجربہ کیا ہے۔ ان کے پاس ایک خاص ایسی انفارمیشن ہے کہ لیٹسٹ جو ہے نا ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی آنے والی جنگوں میں، اسی لیے انہوں نے ہارپ ٹیکنالوجی ہے یا جو فضا کے اندر ہمارے سیٹلائٹس کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے کے حوالے سے، جس سے ہمارے جنگ کے ماحول میں تمام کمیونیکیشن سسٹم کو جیم کیا جائے، اس حوالے سے چائنیز صدر کے پاس مکمل معلومات ہیں۔ اسی تناظر میں انہوں نے اپنی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے، اور ناظرین چائنیز صدر کے اس بیان کو غیر معمولی طور پہ ہم لے رہے ہیں اور ہمیں لینا بھی چاہیے۔ اب چائنیز صدر کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ آنے والی جو متوقع جنگیں ہیں یہ کس حوالے سے ہیں۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایسے بیماریاں پھیلا دی جائیں گی، بایو وار
جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے موسموں میں تبدیلی لا کے ملک کے اندر سیلاب کی صورتحال پیدا کر دی جائے گی، یا بجلی کا بریک ڈاؤن کر کے آپ کے پورے ملک کو اندھیروں میں ڈبو دیا جائے، یا ایک ریت کا ایسا طوفان کھڑا کر دیا جائے جس سے ملک کی تمام جو انسٹالیشنز ہیں، کھمبے ہیں یا دوسرے چیزیں ہیں، اسٹرکچر ہے، بلڈنگز ہیں، پلازے ہیں، یہ گر جائیں۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو چائنیز صدر کے پاس ہے، جس کا انہوں نے کہا ہے کہ آنے والی جنگیں ان چیزوں کے اوپر لڑی جائیں گی، اور آپ کو ہر وقت ٹیکنالوجی کے حوالے سے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کو مکمل تیار رہنا ہے۔ اور یہ کبھی بھی چائنا کی تاریخ میں کسی صدر نے نہیں کہا جو صدر شی جن پنگ نے کہا ہے۔ اسی بیان کو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، ہمارے تمام جنرلز، ہمارے کور کمانڈرز یہ اس کو سیریس لے رہے ہیں، اور اسی کے بیاہ پہ ہم اپنے کمانڈنگ آفیسرز کو یہ تمام ہدایات دے رہے ہیں، اور وہ اپنے جوانوں کو اس کی ساری پریکٹس، اس کی ساری اسٹرینتھ، اس کی ٹریننگز دی جا رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غزوہ ہند فتح ہم نے کرنا ہے، اور ہم اسی لیے اللہ پاک ہم سے یہ ٹریننگ کروا رہا ہے، اور ہم یہ ٹریننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ معرکہ کون سار کرتا ہے۔ اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اللہ حافظ۔